میرا ماننا ایسا ہے کہ اختیارات قانون کے حساب سے کتنے بھی ملے ہوئے ہوں، ہم لوگ اگر کوئی ٹرسٹ بنا کے کام کر رہے ہیں اور اوقاف میں رجسٹر نہیں ہے تو رجسٹر نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ بھی وقف ہے، اور جب ہم نے اس کو بھی وقف مان لیا تو اس کے لیے بھی ہمارے اوپر ذمہ داری آتی ہے، چاہے جائے اس کے کہ ہم وقف کے بارے میں بھی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک اچھے نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ ہوا یہ کہ جب لوگوں نے اوقاف کے متولیان نے تولیت کو موروثیت میں تبدیل کر دیا۔ میں جماعتوں اور جمعیتوں کے بارے میں اور اداروں کے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں، موروثیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو جب موروثیت میں اور ذاتی ملکیت کی طرح ٹریٹ کرنے لگے تو امت کے ساتھ اس کا کنیکشن کٹ گیا، ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ اب جب امت کے ساتھ اس کا کنیکشن ختم ہو گیا تو امت تو اس کے لیے کھڑی نہیں ہوگی۔ یہ جو سرد مہری ہے، ہم سب لوگوں کو شکایت ہے سرد مہری کی کہ ہاں ٹھیک ہے اوقاف کے اوپر کچھ ہو رہا ہے، ہوگا ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو بھی ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ سمجھ لیجئے اگر اوقاف کے لیے جد و جہد، کوشش اور محنت نہیں ہوئی تو اتنا بڑا سرمایہ ہمارا جا رہا ہے اور چلا جائے گا، خدا نخواستہ۔ ٹرسٹوں کی تو پوزیشن ایسی ہے کہ وہ بٹھا دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ ٹرسٹ کے ذریعے سے جو ہماری جائیدادیں بنی ہوئی ہیں، اس کو بھی میں اوقاف سمجھتا ہوں، اور یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں سب ٹرسٹیوں سے، مدرسے والے ہوں، کچھ اور ہوں، کہ اس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں کہ اللہ میاں مالک ہیں اس کے، اور ہمیں جواب دہ ہونا ہے اس میں۔ اصل میں جواب دہی کا جو فقدان ہے، اب اس کے ایک وجہ تو یہی ہے کہ جب وہ ہماری ملت کی چیز رہی نہیں اور ذاتی ملکیت اور موروثیت آ گئی اس کے اندر، تو لوگوں کی توجہ اس کے اوپر سے ہٹ جائے گی۔ وہ توجہ نہیں ہٹنے دینی ہے، پھر وہ جذبہ پیدا کرنا ہے۔ سرکار، موجودہ سرکار اور سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ، سرکار تو سرکار ہوتی ہے، لیکن بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی نیت اور ارادہ یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، جہاں جہاں سے جتنا ہم لے سکتے ہیں لے لیں گے۔ پرانے والوں نے بھی کچھ کم کرامت نہیں کی ہے، انہوں نے اتنی سب کرامتیں نہیں کی ہوتی ہیں، تو ان کا رونا بھی ہے، اپنا رونا بھی ہے، ہمارا خود کا، کسی دوسرے کو کیا کہیں گے۔ آج کے اس میں شرعی تناظر ہے اس کا، ہماری ذمہ داری اصل میں باقی باتیں تو سب ہو جائیں گی اگر ہمارے اندر اپنا ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے۔ کچھ ساتھی ایسے کھڑے ہو جائیں جو یہ کہیں کہ ہم اسپیشلی بس اسی پہ کام کریں گے، جیسے اکرم الجبار صاحب ہیں، ہمارے سید محمود اختر صاحب ہیں، اور ہمارے پاس یہاں موجود ہیں خسرو صاحب کے صاحبزادے جو صدارت کر رہے ہیں اس اجلاس کی۔ تو یہ حضرات اگر یہ طے کر لیں، جانتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن میں یہاں گزارش کیا کرنا چاہتا ہوں، ملکی سطح پہ 24 گھنٹے آپ جیسی کوئی شخصیت اس فکر میں ہو جائے کہ بھئی اوقاف کے معاملے پر ہمیں جاگنا ہے، جگانا ہے، اور جو چیزیں بچی ہوئی ہیں ان کو نیکسٹ لیول پہ لے جانا ہے۔ مان لیجئے میں کھڑا ہوں گا کسی اوقاف کی بڑی جائیداد کو لوگوں کو مشورہ دینے کے لیے کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تو اس کا اثر مثلاً اتنا سا ہوگا، 10%، 20%۔ آپ اگر کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ نے اس پہ کام کیا ہوا ہے، آپ کے دادا سے لے کے والد اور آپ بھی الحمدللہ، تو آپ اگر یہ بات لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھیے ہم نے ایسے کیا ہے، آپ بھی ایسا کچھ کریے، اس کو ذاتی چیز مت بنائیے، اس کو قومی چیز بنائیے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریے، تو اللہ تعالیٰ کتنی مہربانیاں خدا کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔
تو یہ چیز سمجھانے کے کام سمجھانا ہے پورے ملک میں. اور لاکھوں کروڑ کی جائیدادیں. اچھا جائیداد اہمیت نہیں رکھتی ہے, اہمیت رکھتی ہے یہ کہ اس کا ہم نے فائدہ کیسے اٹھایا. اب ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنا دی اور اس کا کرایہ آنے لگا, اس کرائے سے کچھ یتیموں کو, کچھ بیواؤں کو, کچھ بچوں کو اسکالرشپ ملنے لگی. یہ بھی بڑا فائدہ ہے, چھوٹا فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو دانشگاہ, تعلیم گاہ بنا دیا تو وہ تو اس کا لمبا فائدہ ہونے والا ہے قوم کو. قوم میں تبدیلی تو بغیر تعلیم کے آئے گی نہیں. تعلیم اور تربیت. تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ فل ٹائم جاب ہے یہ. ہم لوگ تو بہت ساری جگہوں پہ پھنسے ہوئے ہیں. ہم اپنے ساتھیوں سب یہی کہتے ہیں بھائی کریں گے کیا, کیسے کریں گے, آج ایک ہے, دوسرا ہے, تیسرا ہے. تو ہم میں سب یہاں آج یہاں جیسے سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور خدا کرے اللہ میاں ہمارے دل میں ڈال دے, ہمارے کچھ ساتھی کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ بھئی ہم تم سے تعاون لیتے رہیں گے, تمہارا ساتھ لیتے رہیں گے, نہیں دو گے تو تم سے لڑائی بھی کریں گے, اور ہم ذمہ لیتے ہیں ہم اس کام کو 24 گھنٹے اوڑھنا بچھونا بنائیں گے. تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام کر دیں گے انشاءاللہ.